اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعزیت کے متعلق اسلامی تعلیمات۔ تعزیت کسی افسوس اور تکلیف دہ سانحہ پر کسی دوسرے سے اظہار ہمدردی کرنا، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہر ایک نے فوت ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت اہل خانہ ایک دکھ محسوس کرتے ہیں، اس کی جدائی کا ایک صدمہ محسوس کرتے ہیں۔ اس صدمے اور دکھ کے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اس بارے میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے، اپنے قدوہ سے تفصیلی طور پہ سمجھایا ہے، اور اسی طرح عصر حاضر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بارے میں اپنے نمونے سے بتایا کہ اس موقع پر کیسے اظہار تعزیت کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان صدمے کی خبر سنتا ہے تو اس وقت اس کی زبان سے قرآن مجید کے یہ الفاظ نکلنے چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس موقع پر جب آپ تعزیت کے لیے جائیں یا کوئی بھی مسلمان اہل خانہ جن کو یہ صدمہ پہنچا ہے ان کے گھر تعزیت کے لیے جائے تو اس کے دو مقاصد ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ جن کو یہ صدمہ پہنچا ہے ان اہل خانہ کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو جانے والا ہے یہ ایک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو نفس ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس جانے والے کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی خطاؤں کو اور اس کی غلطیوں کی ستاری فرمائے اور انہیں معاف فرمائے۔ ایک تو مرحوم کے لیے دعا کرنا یہ خود بھی کرنی چاہیے، اور اہل خانہ اور اقارب کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جدائی کا صدمہ ہوتا ہے جو کہ اہل خانہ کو پہنچتا ہے، اور وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان جو ہم میں سے تھا، ہمارے خاندان کا ایک فرد تھا یا ہم اس سے اس کا تعلق تھا، اور یہ ہم سے جدا ہو گیا، تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صبر کا نمونہ دکھایا، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نصیحت اہل خانہ کو کرنی چاہیے کہ اس موقع پر صبر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اسوہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادہ تھے اور چھوٹی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس وقت آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، مگر جہاں تو گیا ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں کچھ آنسو تھے، لیکن یہ ہے وہ نمونہ جو ہمیں دکھانا چاہیے کسی بھی موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ تیرا بندہ تھا، تو نے اس کو واپس بلایا، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، اور راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اب اس موقع پر کچھ فرائض ہیں جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تعزیت کے بعد اہل خانہ عام طور پہ افسردہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھانا پسند نہیں کرتے، کھانا پکانا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
تو جو ان کے پڑوسی ہیں، جو جماعت والے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ جس خاندان کو یہ صدمہ پہنچا اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ کم از کم 3 دن جو یہ تعزیت کے ہوتے ہیں اس میں وہ کھانے کا انتظام کرے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کھلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تم کو یہ کچھ کھانا چاہیے، اور یہ ایک انتظام پوری نگرانی میں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرف تو صدمہ برداشت کر رہے ہوں اور دوسری طرف وہ بھوک بھی برداشت کر رہے ہوں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ مقامی جماعت کو، پڑوسیوں کو، اور جو قریب اور دور کے رشتہ دار ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں میں جو غلط رواج پا گئی بعض باتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سینہ کو نوچنا، عورتیں بال پھیلا کے وہ عجیب طرح کا اظہار کرتی ہیں اور زور زور سے روتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو چھوڑنی ہوگی۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کو چھوڑ بھی دیا۔ خود ہمارے اس ملک میں یہ بہت سے ایسے رواج ہیں اور ایک دکھاوا کیا جاتا ہے، تو اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس نوحہ خوانی کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا۔ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہو، اور ہمیشہ صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور خود بھی صبر کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور اس کی ہم کو ایک اعلیٰ مثال حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا کی سیرت میں ملتی ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بعض عورتوں نے رونا شروع کیا یا عجیب طرح سے اپنے اظہار تعزیت کا اظہار کیا، تو آپ نے ان کو منع کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ تو میرے شوہر تھے، میں وہ اس طرح نہیں کر رہی جو تم کر رہے ہو۔ اس وقت ہم کو صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو یہ ہے تعزیت کا اظہار۔ باقی یہ کہ تعزیت اپنوں کے لیے بھی کرنی چاہیے، غیروں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ غیر مسلم ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اور اس کا جو اسوہ ہے وہ ہمیں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہم کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں جا رہے تھے، تو دیکھا ایک میت کا جنازہ آ رہا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے تو کسی ایک صحابی نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں؟ تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو، انسان ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ انسانیت کے ناطے ہمیں اظہار ہمدردی کرنا چاہیے، اس کا عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ تعزیت کے متعلق چند ایک باتیں تھیں جو سیرت سے اور احادیث سے ہم کو جن کا علم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں میں جہاں بہت سے افراط و تفریط خرابیاں آئیں، اس میں یہ بھی آیا، بڑے بڑے کھانے پکائے جاتے ہیں، گویا شادی کا کوئی یا عرس کا کوئی سما ہے۔ اسلام ان کو پسند نہیں کرتا۔ صدمہ اور غم بہرحال ایک غم ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس موقع پہ دعائیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح جانے والے کے لیے بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اس خلق پر اور تمام اخلاق پر جو اسلام نے ہم کو سکھائے عمل کرنے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔